مفتی صاحب ذی-الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور آپ چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے. حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں. آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے. کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہیں معاذ اللہ. اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے. اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئی. ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں. سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے. دیکھو، یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو. جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا. آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر، وراثت نہ دے رہا ان کو، ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات، حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے، حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا، صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا. عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے، لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں، ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے، لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے، روایات میں ملتا ہے کہ عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں، کوئی ان میں نفرت نہیں تھی، ایک دوسرے کی تعریفیں، ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے ہیں. تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر، وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے، وہ کسی اسکالر کو نا، مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر، یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا، نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے کیا کر دیا، 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا، یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا، اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہے اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے ہوں. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا، پھر پیغمبر نے کیا، پھر ابو بکر نے کیا، پھر عمر نے کیا، پھر عثمان نے کیا، پھر علی نے کیا، پھر 4 اماموں